آج کل تو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. کسی کو شوگر ہے تو کسی کو یورک ایسڈ ہے. اور یوگا میں نے سنا ہے کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. آپ یوگا ایکسپرٹ ہیں, یوگا سے کیسے ہوگا؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں یقیناً بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے یہاں پہ شوگر کی بات کی اور بہت سی ایسی ڈیزیزز موجود ہیں. اب دیکھیں, جب آپ یوگا کرتے ہیں, یوگا میں بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں. اپنی بریدنگ ایکسرسائزز کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان کا کیور کر رہے ہوتے ہیں, ان ڈیزیزز کا. اور دوسرا مزید اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی کے جو انٹرنل آرگنس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. آئی تھنک کہ معاشرے کے اندر جیسے پرابلمس اب آ چکے ہیں تو ہمیں ایکسرسائزز کی طرف لازمی طور پہ آنا چاہیے. آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سلیپنگ پیٹرنس, ایٹنگ پیٹرنس مکمل طور پہ چینج ہو چکے ہیں. ہم ایکسرسائزز کی طرف نہیں آتے, ہم اسکرین ٹائم جو ہے وہ زیادہ اپنا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں نا ڈے. تو جب اس طرح کی ہماری ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ایک ہیلدی انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بن سکتے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. آج ہم موجود ہیں یوگا ماسٹر کبیر حیات کے ساتھ, جو کہ ہمیں آج بتائیں گے کہ جن بیماریوں سے لڑ کے ہم اپنی زندگی سے آوازار ہو چکے ہیں, ان سے یوگا سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہم لوگ بہت زیادہ بیماریوں سے جونج رہے ہوتے ہیں. آج کل تو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. کسی کو شوگر ہے تو کسی کو یورک ایسڈ ہے. اور یوگا میں نے سنا ہے کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. آپ یوگا ایکسپرٹ ہیں, ہمیں بتائیں کہ یوگا سے کیسے ہوگا. بڑی آپ نے ایک زبردست کویشچن کیا. یہاں پہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں یقیناً بہت زیادہ ہیں, اور ایسی بیماریاں جنم لیتی چلی جا رہی ہیں جن کا کیور بھی ایسا جب پاسبل ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے آپ نے یہاں پہ شوگر کی بات کی اور بہت سی ایسی ڈیزیزز موجود ہیں. اب دیکھیں, جب آپ یوگا کرتے ہیں, یوگا میں بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں. اپنی بریدنگ ایکسرسائزز کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان کا کیور کر رہے ہوتے ہیں, ان ڈیزیزز کا. اور دوسرا مزید اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی کے جو انٹرنل آرگنس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. جب یقیناً وہ اسٹرینتھن ہوں گے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا. امیونٹی جب آپ کی انکریز کرتی ہے تو یقینی سی بات ہے جو ڈیزیزز ہے ان سے مقابلہ کرنے کی جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک کہ معاشرے کے اندر جیسے پرابلمس اب آ چکے ہیں تو ہمیں ایکسرسائزز کی طرف لازمی طور پہ آنا چاہیے. آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سلیپنگ پیٹرنس, ایٹنگ پیٹرنس مکمل طور پہ چینج ہو چکے ہیں. ہم ایکسرسائزز کی طرف نہیں آتے, ہم اسکرین ٹائم جو ہے وہ زیادہ اپنا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں نا ڈے. تو جب اس طرح کی ہماری ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ایک ہیلدی انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بن سکتے. بالکل. اچھا, لیکن اب میرے لائف کو دیکھا جائے تو میری لائف کافی بزی ہے. میرے پاس نہیں ہے ٹائم میں واک کروں, میرے پاس نہیں ہے ٹائم میں جو ہے نا ان جھنجھٹوں میں پڑھوں کہ میں جم جاؤں اور میں یہ سارا کچھ کروں. یوگا کا کوئی ایک ایسا آسن جو شوگر پیشنٹس کے لیے آپ بتا سکیں, جو کہ وہ ایک یا دو آسن جو کہ وہ آرام سے گھر میں بھی کر سکیں. اچھا دیکھیں, اب یوگا ایک واحد ایکسرسائز ہے. اس کے اندر آپ کو لازمی طور پہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ نے لازمی طور پہ کوئی جو ہے وہ ایک ٹائم نکالنا ہے, کسی ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کے اندر جانا ہے. جیسے آپ جم کی طرف جاتے ہیں تو جم میں آپ جائیں گے تو جم کریں گے, آپ گراؤنڈ میں جائیں گے تو وہاں جا کے واک کریں گے. لیکن یوگا ان تمام تر چیزوں سے آزاد ہے. یوگا آپ جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی یوگا کر سکتے ہیں. آپ نے جیسے بھی ریلیونٹ ٹو کویشچن اگر ہم بات کریں تو آپ نے یہاں پہ شوگر کی بات کی, تو بہت ایک لائٹ ایکسرسائز ہے جو یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گا شوگر پیشنٹس کے لیے. آپ نے بالکل لائٹ انداز میں بیٹھنا ہے, اپنی کمر کو اپنے سیدھا کرنا ہے. جس انداز میں ہم ابھی بیٹھے ہیں چیئرس کے اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ زمین کے اوپر بیٹھیں تو اٹس بیٹر. لیکن آپ نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنا ہے, اور جس انداز میں کپال پاتی کے ہم انداز میں بیٹھتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آلتی پالتی مار کے جیسے عام طور پہ ہم بیٹھتے ہیں زمین کے اوپر, اس انداز میں چوکڑی مار کے جسے کہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس انداز میں ہم بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد اپنے یہ مندراز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں فنگرز کو آپ نے آپس میں ملانا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو آپ نے پلیس کرنا ہے اپنے دونوں اپنے نیز کے اوپر. اب جب نیز کے اوپر آپ پلیس کریں گے تو نیز کے اوپر پلیس کرنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ میں ایک اسٹروک لگانا ہے. آپ کی باڈی خود بخود سانس کو جو ہے وہ انہیل کرے گی, ایکسیل جسٹ آپ نے کرنا ہے لائک دس. میں یہاں پہ پرفارم کر کے بھی دکھا سکتا ہوں آڈینس کے لیے. آپ اس کو اگر فالو کرنے ہیں اس ٹیکنیک کو تو آپ دیکھیں گے کہ آفٹر فیو ڈیز یو ول بی ویری مچ بیٹر. اب کیسے کرنا ہے, آپ نے اسی انداز میں بیٹھنا ہے, کمر آپ کی سیدھی ہے, آپ نے جسٹ سانس کو ایکسیل کرنا ہے. اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں فنگرس کو آپس میں ملانا ہے. بیسیکلی یہ پریشر پوائنٹس ہے. جیسے سانس کو آپ ایکسیل کریں گے تو یہ دونوں فنگر آپس میں ملنے چاہیے.
بیسیکلی ہمارے نا یہ 5 جو فنگرس ہیں یہ ان کے پریشر پوائنٹس ہیں, اور یہ پریشر پوائنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم بہت سی جو ڈیزیزز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پریشر پوائنٹس کی مدد سے. تو یہ میں نے جیسے آپ کو ابھی ایک ٹیکنیک شیئر کی ہے, یہ جسٹ ایک ٹیکنیک ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور بھی جو ہے وہ ایکسرسائزز موجود ہیں یوگا کے اندر جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ میرے پاس بہت سے کلائنٹس آتے ہیں جن کو ہم نے ان طرح کی ایکسرسائزز کروائی ہیں, اور الحمدللہ اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, انسولین وغیرہ بھی وہ نہیں لیتے اور بہت اچھا ایک ہیلدی لائف جو گزار رہے ہیں. اچھا, یہ جو آج کل ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں, بزرگ کیا ہمارے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ رہ گئے ہوئے ہیں, گھٹنوں کے لیے کیا ایکسرسائز ہے جو جن کی گریس گھٹنوں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اب گریس بھروائیں یا گھٹنے چینج کرائیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ بڑا نا میجر ایشو ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں ہماری جو فیمیلز ہیں اسپیسیفکلی, ان کے ہاں یہ بہت زیادہ کامن ہے یہ چیز, اور اس کو یقیناً کیور کرنے کے حوالے سے ڈائٹ پلان کو ہمیں تھوڑا سا اپنے بہتر کرنا ہوگا. پہلا جو دیکھیں, کوئی بھی چیز جسٹ ایکسرسائز ہی آپ کی اچھا نہیں کرتی, آپ کے اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے, ایٹنگ پیٹرنس کو بھی, سلیپنگ پیٹرنس کو بھی, تو یقیناً آپ آگے موو آن کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ڈائٹیشین ہے, بڑا زبردست انہوں نے بات کی کہ یہ جو ابھی ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر 70% جو فیمیلز ہیں اس طرح کے ایشوز کا شکار ہوتے چلی جا رہی ہیں, اور جس انداز میں ہمارا ڈائٹ پلان ہے یقیناً یہ تعداد مسلسل طور پہ بڑھتی چلی جائے گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں یوگا کے حوالے سے. یوگا اس حوالے سے بڑی نا اہم ایکسرسائزز ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے. اس کے اندر ایک ایکسرسائز ہے دھنورا آسنا. اب دھنورا آسنا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, دھنورا آسنا اب میں یہاں پہ ہم اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں, پرفارم تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے آپ سرچ کریں اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آپ کو مل جائے گا. اب دھنورا آسنا کے اندر آپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پوزیشن میں اپنی باڈی کو لے آتے ہیں, وہاں سے آپ جو ہے وہ آپ کا جو اسٹریچ ہے وہ یقیناً آپ کے وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے نیز کے اوپر, اور وہ ایک اچھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. جیسے ہم نماز کے لیے سجدہ جب کرتے ہیں ویسے اسی کی ایک اور ٹیکنیک میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. جیسے نماز میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے دونوں ہینڈس اپنے یہاں پہ رکھنے, ٹھیک ہے, اور اپنے ہپ کو زمین پہ لے آنا ہے. دونوں آپ کی جو پاؤں ہیں وہ بیک اپوزٹ آ جائیں گے ان کے. اب وہاں پہ اس پوزیشن میں جب آئیں گے بہت زبردست اسٹریچ آئے گا آپ کی پوری اس پورے پارٹ کے اندر. اب جب اس اسٹریچ کو آپ فیل کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے فیو سیکنڈس کے لیے اسٹے کرنا ہے, اور اسٹے کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک اسپیسیفک اور مزید آگے پوزیشن ہے جس کے اندر آپ اپنی کمر کو زمین کے قریب لے آئیں گے, اور آپ نے جسٹ اپنے گھٹنوں کو یہاں سے جو ہے وہ پکڑے رکھنا ہے. جو اس اسٹریچ کو لازمی طور پہ آپ نے انجوائے کرنا ہے. کہ نہیں سی بات ہے, ایکسرسائز کے اندر جب اسٹریچ آتا ہے تو آپ کو ہلکا سا پین محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اس چیز کے لیے جو گھٹنوں والا مسئلہ ہے اس تو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ بیٹھ کے نیچے نماز بھی نہیں پڑھیں, آپ نیچے بیٹھیں بھی نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ تو نیچے بیٹھ کے کرنا پڑے گا, تو وہ تو نقصان دہ نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں ویری کرتا ہے کسٹمر ٹو کسٹمر. اب کچھ لوگ ہیں جو ایسی اسٹیج پہ ہوتے ہیں جو بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے, کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ حد تک گھٹنوں کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو اب ہمیں ہر بندے کو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا جو آپ نے کہا ہے, کچھ لوگوں کو کہتے ہوں گے جو ان کو بہت سویئر پرابلم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسٹمر ٹو کسٹمر چیزیں ویری کیسے کرتی ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو وہ اگر کوئی اسپیسیفک بندہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم زیادہ بیٹر اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے دونوں ایکسرسائزز آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ اس کو پیورلی نہیں کر سکتے تو ان کو کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ بیٹر جو ہے وہ فیل کر رہے ہوں گے. ہاں اگر جو سیکنڈ ون ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے سم ہاؤ, لیکن جو فرسٹ ون ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ پیشنٹس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ہارٹ پیشنٹ دیکھیں ہمارا اب نا یہ بہت کامن ڈیزیز بنتا چلا جا رہا ہے. ہارٹ اٹیک کے ایشوز ہیں, اور ہارٹ پیشنٹ جو لوگ ہیں وہ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اچھا میں یہاں پہ ہارٹ اٹیک کی پہلے بات کر لیتے ہیں. میں ایک ٹیکنیک یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. جو لوگ ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے سمٹمس کیا ہیں. اس کے پہلے سمٹمس کی ہم بات کر لیں. اب جیسے خدا نہ کرے بہت سے ہارٹ اٹیک کے ایشوز آ رہے ہیں, جب تک ہم مریض کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تب تک اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. اب جو لوگ اس وقت اس کو لسن کر رہے ہیں, جو میں دو یہاں پہ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا, یقین کیجیے گا یہ ایسی پریکٹسز ہیں جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. نمبر ون یہ ہے کہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سمپٹمس جو ہیں وہ آپ کے پاس ایسے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آنے والا ہے, وہ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ نا یہاں پہ کھچاؤ فیل کرو گے اپنی کمر کے قریب, آپ کی چیسٹ کے اندر تناؤ فیل کریں گے آپ, اور آپ نا آپ کی جو ہے وہ ایک اضطرابی جو کنڈیشن ہوتی ہے انسان کی, اس طریقے سے آپ کی فیلنگس جو ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہوگی. اور یاد رکھیے گا ہارٹ اٹیک جب آتا ہے آپ کو فیو سیکنڈس کے اندر ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس معاملات کی طرف لے جاتا ہے. اب آپ نے فوری طور پہ وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی پرسن موجود نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے یا کچھ بھی
آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کہیں سفر میں ہیں، اگر آپ کسی سفر میں ہیں، بائک پہ ہیں تو اتر جائیں، گاڑی میں ہیں تو اتر جائیں زمین پہ، اتر کے آرام سے بیٹھ جائیں، اور آرام سے بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو فالو کیجیے گا. کس انداز میں کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے سانس کو انہیل کرنا ہے مکمل طور پہ، اس انداز میں پرفارم کرنا ہے آپ نے. اب ہوگا کیا، آپ کی باڈی کو نائٹرک آکسائڈ چاہیے تھا جب آپ ہارٹ اٹیک کی پوزیشن میں گئے ہیں. تو اب یہ والی جو نیچرل فینومینا ہے کہ اس سے آپ کا نیچرلی نیٹرک آکسائڈ جو بنتا ہے، جب اس انداز میں یہ جو اسپیسیفک ناک سے آواز نکالی میں نے، اس پوزیشن کو، اس چیز کو جب آپ بریدنگ ایکزیل کرتے ہوئے کرتے ہیں تو نائٹرک آکسائڈ آپ کی باڈی خود جو ہے وہ بناتی ہے. جب وہ بناتی ہے تو وہ آپ کو نائٹرک آکسائڈ ہی چاہیے تھا. فیو سیکنڈس کے بعد جب وہ بن جائے گا تو آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل پوزیشن میں آ جائے گی. دوسری ٹیکنیک جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادرک آپ لازمی طور پہ رکھا کریں. وہ بڑا زبردست چیز ہے ہارٹ اٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ بنیادی چیزیں بریدنگ کے حوالے سے جو 1 سے 2 میں نے آپ سے شیئر کی، ان کو لازمی طور پہ آپ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کیسے یوگا سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر یوگا اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو کیوں ہم لوگوں نے جم جانا ہے، یا ہم لوگوں نے دوائیاں جو اتنی ہم لوگ لیتے ہیں، اتنے باکسز ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یوگا کر کے آپ ہر چیز جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے یا آپ کو جو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے اس سے آپ جو ہے جان چھڑا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.